ابراہیم میں بھی ایک خاص دن تھا جب وہ باہر اس کو منانے کے لیے نکلتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں. اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو سارے بتوں کو پکڑ کے کسی کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، کسی کا بازو توڑ دیتے ہیں، اور بڑا جو بت ہے نا اس کے اوپر وہ جو تیشہ جو تھا وہ اس کو پکڑا دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں اس پہ. تو جب وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کی ہے، تو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کو بڑا برا بھلا کہا کرتا تھا. فَتَيَّسْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. بلا کے لایا گیا، پوچھا کیا آپ نے کی ہے؟ کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو تمہارا بڑا بت ہے ذرا اس سے پوچھ لو کس نے کی ہے. قرآن کہتا ہے وہ جاتے ہیں بڑے بت کے پاس اور پھر خود ہی آ کے کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں. اور پھر یہ سزا دینے کے لیے آگ جلائی گئی، اتنی آگ جلائی گئی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے نظر ماننی ہوتی تھی تو وہ نظر اس بات کی مانتی تھی کہ اگر میری یہ بات پوری ہو گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں وہاں پہ دے کے آؤں گی تاکہ ہمارے خداؤں کا جو دشمن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑی آگ میں جلایا جائے. کتنے دنوں تک جو ہے وہ آگ جلائی گئی اور پھر ایک خاص طریقے کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا. اور قرآن کہتا ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالنے لگے نا تو آپ نے کسی کی کوئی منت سماجت نہیں کی، کوئی فریاد نہیں کی، اور آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی نا بدر کے موقع پہ کہ وہ آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی آیت مبارکہ اتنا ہی ٹکڑا پڑا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے. فرشتے آ کے کہتے ہیں مدد کے لیے آئے، کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے جس ذات کے لیے یہ کام کیا ہے وہ ذات بچانے کے لیے کافی ہے. اور حضرت کعب الاحبار تو فرماتے ہیں کہ اس روز پوری دنیا میں کہیں پہ آگ ہی نہیں جل سکی. پوری دنیا میں اس روز جن لوگوں نے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے آگ جلانی چاہی ان کی بھی آگ نہ جل سکی. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ میں جو آپ کو چونکا گیا، پھینکا گیا، تو جس آگ میں پھینکنے کے لیے جن رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ رسیاں تھوڑی بہت جلی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نقصان نہیں ہوا تھا. اللہ نے اسی آگ کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، سلامتی والی ٹھنڈی بن جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ آگ کا کام ہے جلانا، مگر آگ تبھی جلاتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو آگ بھی نہیں جلا سکتی. اور پانی کا کام ہوتا ہے ڈبو دینا، اور اللہ نہ چاہے تو سیدنا یونس علیہ السلام کو دریاؤں کی جو لہریں ہیں وہ ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور چھری کا کام ہے کاٹنا، اور اللہ نہ چاہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے باوجود بھی چھری اپنا کام نہیں کرتی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اسی بات کی تشریح ہے، کھلی کتاب ہے کہ اس ایک اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی کر لو، اور وہ اللہ نہ چاہے تو کائنات ساری کی ساری بھی مل جائے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا یہی معنی ہے.